بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین کرام، قرأت کے متعلق کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ بتائیے کہ قرأت کے بارے میں. تو میں قرأت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرأت ہے کیا. قرأت کی سب سے پہلے قرأت کی ڈیفینیشن بتا دیں، اس کی تعریف کہ قرأت ہے اوقاف، مدات اور مخارج الحروف کے صحیح استعمال کو قراءت کہتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے اوقاف، دوسرا ہے مداد، اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ مخارج الحروف، حرف کو کس طرح سے ادا کیا جائے. مخارج الحروف، ٹھیک ہے. تو ہم تینوں یہ جو پوائنٹ ہیں اس کو واضح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اوقاف. اوقاف کا مطلب ہے کہ وقف کی جمع ہے. اوقاف یعنی کہاں کہاں پر ٹھہرنا ہے. جیسے کچھ ہے وقف لازم ہے، جیسے میم کی ہے، اور وقف مطلق ہے، وقف جائز ہے، اور دیگر وقوف ہیں جو رموز اوقاف جو قرآن مجید کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات، اور اس کو ڈیٹیل سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. جو نہ سمجھ میں آئے اس کو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کچھ بچے پوچھتے ہیں تو اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا اوقاف. دوسرا ہے مداد، یعنی مد کی جمع ہے. اب مدات جو ہے، مد دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، دو طرح کے مد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مد اصل، ایک ہوتا ہے مد غیر اصل. مد اصل جو ہے وہ کسی بھی حرف میں الف، واو یا یہ لگ جائے تو وہ حرف مد بن جاتا ہے. جیسے الف کے ساتھ الف لگ جائے تو الف الف زبر آ، بے الف زبر با، تا ثا جا، یہ حرف مد بن گیا. اور کسی بھی حرف کے ساتھ واو لگ جائے وہ حرف مد بن جائے. جیسے الف واو پیش او، بو، ٹو، سو، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. کسی بھی حرف کے ساتھ یہ لگ جائے جیسے ای، بی، ٹی، یہ حرف مد بن گیا، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. لیکن خالی زبر زیر پیش کی جو حرکت ہے اس کو جلدی ادا کیا جائے. جیسے خالی زبر لگائے تو اس کو کھینچا نہیں جائے گا، جلدی سے ادا کیا جائے گا. الف زبر آ، بے زبر با، تا ثا جا، ٹھیک ہے. اب زیر لگا ہے تو الف زیر ای، بی، ٹی، سی، جی، حی، خی، ٹھیک ہے. اب پیش لگا ہے تو او، بو، تو، سو، جو، حو. تو یہ حرف کو جیسا حرف ہے اس کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا، یہی قرأ کہتے ہیں اسی کو. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ مخارج الحروف کیا ہے. سب سے پہلے ہم لکھوا دیں مخارج الحروف میں سب سے پہلے ہم حروف حلقی بتائیں گے آپ کو کہ حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں. چھ ہوتے ہیں. یہ حروف حلقی چھ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ہم اس کو ڈائیگرام بنائیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے مان لیجیے یہ حلق ڈائیگرام بنایا، اس کے تین حصے کریں. گردن یہاں سے یہاں تک حلق، اس کے تین حصے میں کیا. پہلا حلق، یہ دوسرا ہے، اور یہ نمبر 3 حلق. یہاں سے پہلا حلق جو ہے یہ ابتدائی حلق کہا جاتا ہے. یہاں سے دو حروف نکلتے ہیں، ح اور عین، ٹھیک ہے. اور یہ درمیانی حلق نمبر 2، سوری یہاں سے پہلے حلق سے خ اور غین ہے، ٹھیک ہے. ابتدائی حلق سے خ اور غین ہے، اور نمبر دوسرے حلق سے درمیانی حلق سے ح اور عین ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرے حلق سے حمزہ اور دو چشمی ہے. تو یہ 6 حروف حلقی ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ادا کریں گے جب حرکت لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا خ ہے سے خ، تو جب حرکت لگے گی خ ہو جائے گا. خ زبر خ، غین زبر غ. اچھا، اس کو خ زبر خا نہیں کہیں گے، غین زبر غا نہیں کہیں گے. اس کے ساتھ میں ایک چیز اور لگی ہوئی،
جس کو کہتے ہیں استعلا. استعلا یعنی آواز کو موٹی کر کے ادا کریں گے. خے زبر خو، غین زبر غو. لیکن خے اور عین میں استعلا نہیں ہے، اس کو درمیانی حلق سے کہا جائے گا، اور اس کی آواز ہے خے زبر خو نہیں کہیں گے، خے زبر ہا. ٹھیک ہے، درمیانی حلق سے آواز نکلے گی اور خے زبر ہا. اسی طرح سے یہی پس سے بالکل اس کا بھی مخرج سیم ہے. اس کی آواز ہوگی عین زبر آ، عین زبر آ. یہ بالکل ابتدائی ہم چیزیں بتا رہے ہیں. اسی طرح جب زبر ہے تو اس کو کہیں گے آخر حلق سے حمزہ زبر ا. حمزہ کی آواز تھوڑی اکھڑ کے نکلے گی. حمزہ زبر ا، آ نہیں ا. آ تو الف کی آواز ہوئے گی، اگر ہم آ کہیں تو وہ عین کی آواز ہو جائے گی. تو حمزہ کی آواز جو ہے وہ ا، حمزہ زبر ا. اور دو چشمی ہے زبر ہا، دو چشمی ہے کی آواز ہا. ایک ہے یہ والا ہے، اس کو ہا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے ہا، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ہے زبر ہا. لیکن یہ جو دو چشمی ہے اس کی آواز ہا نہیں ہوگی، اس کی آواز سینے سے تھوڑی سی متصل بسینہ ہے. حروف حلقی آخر حلق کا حرف ہے، لیکن یہ متصل بسینہ اس کو ادا کیا جاتا ہے. ہے زبر ہا، دو چشمی ہے زبر ہا. یہ 6 حروف ہو گئے 3 مقامات سے. خے زبر خو، غین زبر غو، خے زبر ہا، عین زبر آ، حمزہ زبر ا، اور دو چشمی ہے زبر ہا. ٹھیک ہے، اب اس میں زبر کی حرکت کے ساتھ زیر کی لگا دیں. خے زیر خی، اور غین زیر غی، خے زیر حی، اور عین زیر عی، حمزہ زیر ای، اور دو چشمی ہے زیر ہی. اسی میں پیش کی حرکت لگا دیں. خے پیش خو، غین پیش غو، خے پیش حو، عین پیش عو، حمزہ پیش او، اور ہے پیش ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی حروف حلقے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس کو پھر سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ کلپ کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو جائے. اس کی مشق کر، خالی سن لینے سے نہیں آ جائے گا. جب تک کہ ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے اس کی، تب تک یہ نہیں آ سکتا ہے. ایک بار اور اس کو ہم پڑھ لیں. خے، خے زبر خو، غین زبر غو، خے زیر خی، غین زیر غی، خے پیش خو، غین پیش غو، خے زبر ہا، خے زیر حی، خے پیش حو. ایسے بھی عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہے زبر ہا، ہے زیر ہی، اور ہے پیش ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کلپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ حروف حلقی تھے. انشاءاللہ آگے پھر ہم بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے گا، ہے نا. انشاءاللہ پھر اگلے درس کے لیے پھر ہم آپ کو کچھ اور بتائیں گے انشاءاللہ اس کے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.